ایک صاحب نے سوال کیا ہے، ہمارے ہاں علماء ایک دوسرے سے ضد میں پڑے ہوئے ہیں، جن میں ایک عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر بالجہر کرنا بدعت ہے، جو آدمی بدعت کرنا اختیار کرے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لہٰذا مجھے سمجھائیں کہ جو لوگ ذکر بالجہر کرتے ہیں میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہیں، اور جو لوگ ذکر بالجہر کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن ایک دوسرے سے بغض اور حسد میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن درمیان میں ہمیں کوئی راستہ نہیں ملتا کہ کون سا عالم ٹھیک ہے اور کون سا غلط، لہٰذا مجھے اس مشکل سے وضاحت کے ساتھ نکالیں کہ میں ان بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں۔ دیکھیں، ذکر بالجہر مطلقاً بدعت نہیں ہے۔ ذکر بالجہر بعض صورتوں میں اگر اس کو ایسا التزام نہ ہو، اس کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کو کوئی ثابت امر نہ سمجھا جائے، اس طریقے سے اگر کیا جا رہا ہے اور ذکر بھی صحیح الفاظ اور صحیح کلمات کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس صورت میں یہ بدعت نہیں ہوتا۔ آپ نے جو تفصیل بتائی ہے، اس طرح کے جو علاقائی مسائل ہوتے ہیں نا، وہ یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر اس لیے نہیں بتائے جا سکتے کہ آپ کے علاقائی مسائل سے ہم واقف نہیں ہیں، کہ وہاں کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے، وہ کیوں یہ کرتے ہیں، وہ اس کو کس حیثیت میں کرتے ہیں، یہ ساری تفصیل آپ اپنے کسی مقامی مستند دارالافتاء سے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بات کریں گے، ان کے پاس جا کر یہ رکھیں۔ جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ یوٹیوب پر نہیں پوچھنا چاہیے، وہ اپنے علاقے کے کسی مستند دارالافتاء سے پوچھنا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ آپ وہاں پہ ڈسکس کریں، وہ آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ حسن ساجد اعظم پور یو پی انڈیا سے، کیا کھانا کھاتے وقت اور پانی پیتے وقت سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے؟ سر ڈھکا ہوا ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، کوئی فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے، ڈھکا ہوا ہو تو اچھی بات ہے، ڈھکا ہوا نہ بھی ہو تو کسی پر تان نہیں کرنا چاہیے کہ تمہارا سر تو ڈھکا ہوا نہیں ہے۔ تربیت کے لیے والد بیٹے کو یا کوئی استاد شاگرد کو کہہ دے تو ایک الگ بات ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، اور واش روم جاتے وقت بھی سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے؟ واش روم جاتے وقت بھی سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان هذه الحشوش محتضرہ، کہ یہ جو گندگی کی جگہ ہوتی ہیں یہاں پر شیاطین کا اور جنات کی آماجگاہ ہوتی ہے، یعنی یہاں پر جنات موجود ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں جو دعا بتائی گئی ہے کہ آپ بیت الخلاء جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں، اس کا یہی ترجمہ ہے کہ یا اللہ میں نر شیاطین سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور جو مؤنث شیاطین ہیں ان سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو حدیث شریف میں بھی آتا ہے، حضرت حبیب بن صالح کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آپ جوتے بھی اپنے نالین مبارک بھی پہن لیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے سر مبارک کو بھی ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ تو حدیث سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے، لہٰذا اسی پر عمل کرنا چاہیے، اسی کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس میں زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سنت کی برکت سے انسان کو جنات کے شر سے اور دوسری آفات سے محفوظ رکھے گا۔